یہ بتائیں کہ آپ بھی ہیں پاکستان سے، بہت سارے صحافی اور بھی گئے ہوئے ہیں، آپ کو مجلسوں میں، محفلوں میں، سیاسی جماعتوں کے ورکروں میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کس طرح کا آپ کا استقبال کیا گیا، کس طرح کی جذبات اور احساسات آپ نے دیکھے؟ سر اگر میں یہ بتاؤں تو بہت ہی والہانہ استقبال کیا. ہمارے لیے کوئی پارٹی نہیں ہے، ہمارے لیے بی این نے بھی وہی استقبال ہمارا کیا. ہمیں جماعت اسلامی بھی اسی طرح ملے. میں جس کسی چھوٹی دکان پہ گیا ہوں ایز لائیو کرنے کے لیے، سارٹ کرنے کے لیے، تو جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ پاکستانی ہیں تو میرے تمام جو انٹرویوز ہیں جو لوگوں کے ساتھ ہیں اس میں تمام افراد یہ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ ینگ ٹین ایجر میل فیمیل ہیں، چاہے وہ بزرگ ہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں، چاہے وہ بڑے ہیں، بنگلہ دیشی پاکستانی بھائی بھائی. تو یہ ایک بیانیہ ہے پاکستانیوں کے لیے. یہ ریاست پاکستان کو اس بات کا بھی پتا ہونا چاہیے کہ بنگلہ دیشیوں کے دل آج بھی آپ کے لیے دھڑک رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بزرگ خاتون کا جب میں نے انٹرویو کیا تو انہوں نے 71 کا جب قصہ چھیڑا تو ان کے آنکھوں میں آنسو تھا. تو وہ کہتی تھی کہ کیا ایک گھر میں دو بھائیوں کی لڑائی نہیں ہو سکتی؟ اگر دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو صلح بھی ہوتی ہے. یہ اگر دشمن عناصر ہمیں بچھڑتے ہوئے دیکھ کے خوش ہونا چاہتے ہیں تو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ یہ خوش نہ ہو. آج بھی آپ ہمارے بھائی ہیں اور کل بھی آپ ہمارے بھائی ہیں. یہ خاتون بنگالی خاتون تھی؟ جی بالکل، یہ بالکل بنگالی خاتون تھی. میں نے بالکل ان کا انٹرویو کیا اور انہوں نے کہا کہ میری محبت کا یہ اتنا اثر ہے پاکستان میں کہ میں نے اپنی بیٹی ایک پاکستانی کے ساتھ لندن میں بیائی ہے اور اس کا تعلق اسلام آباد سے ہے. میں رہتی ڈھاکہ میں ہوں، میرا دل اسلام آباد میں دھڑکتا ہے. تو ایسی گفتگو سن کے بہت اچھا لگتا ہے. سرفراز یہ بتائیے گا کہ بھارت کے بارے بنگلہ دیشی عوام کی رائے کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا اور حسینہ واجد کی حکومت جو کرتی رہی، بنگلہ دیش کے عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے بھارت کا ہی ہاتھ تھا. پہلے جب ہم ڈھاکہ نہیں تھے، بنگلہ دیش میں خود فزیکلی نہیں پہنچے تھے تو پہلے تو کچھ اور لگتا تھا کہ ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے جذبات کیا ہیں. لیکن جب ہم بنگلہ دیش پہنچے ہیں تو یقین مانیے کہ جو بنگلہ دیشی عوام ہے، بنگلہ دیشی شہری ہیں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ ریڈی بان ہے، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے میں بیٹھا ہے، وہ بھارتیوں کو پسند نہیں کرتے. وہ بالکل نہیں پسند کرتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی ظلم کیا گیا ہمارے ساتھ حسینہ واجد کے وقت میں، وہ صرف بھارت کی وجہ سے کیا گیا. بہت زیادہ دکھ، رنج و غم پایا جاتا ہے، بہت زیادہ غصہ دیکھنے کو ملتا ہے جب آپ بھارت کی بات کرتے ہیں. تو چونکہ جب بھی ہم یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ہمیں پوچھا یہ جاتا ہے کہ آپ بھارت سے ہیں، کیونکہ پاکستانی صحافی بہت کم کے پہلے یہاں پہ آتے اور بہت کم کوریج کرتے ہیں. یہ پہلا الیکشن ہے کہ پاکستانی صحافیوں کو دل کھول کے بنگلہ دیش نے بلایا ہے اور دل کھول کے ہمارے لیے دل بڑا کیا اور ہمیں آنے کی اجازت دی. اور جب ہمیں پوچھا جاتا ہے تو ہم پاکستانی ہیں تو بے پناہ محبت کی جاتی ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم دلی سے ہیں، بامبے سے ہیں، ادر سٹی آف انڈیا سے ہیں، تو بالکل بھی جو ہے وہ ہمیں بلانا پسند نہیں کیا جاتا. تو یہ وہ تجربہ ہے جو ہمیں یہاں رہ کر ملا ہے. تو جو بنگلہ دیشی عوام ہے، سرفراز وہاں کوئی آپ کو عوامی لیڈر بھی ملا؟ کیونکہ پارٹی تو حصہ نہیں لے رہی لیکن لوگ تو ہوں گے، کوئی وکیل، کوئی جرنلسٹ، کوئی دکاندار، کوئی شہری عوامی لیگ کا حامی بھی نظر آیا یا اس کے خیالات آپ کو معلوم ہوئے؟ میں ویسے آپ کو ریئلٹی میں ایک بات بتاؤں کہ مجھے ایک بھی بندہ عوامی لیگ کا نہیں ملا. اچھا. اب اس کی ایک اور بھی ریزن ہو سکتی ہے کہ آج کے دور میں یہاں پہ عوامی لیگ کا نام نہیں لے رہے لوگ. وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ موسٹلی اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو جو عوامی لیگ کا یہاں پہ نام لے گا اس کو بھی ناپسند کیا جائے گا. تو شاید یہ وجہ ہے کہ اگر عوامی لیگ کے یہاں پہ حمایتی بھی ہوں گے تو لوگ یہاں پہ اب نام عوامی لیگ کا
نہیں لے رہے، کیونکہ عوامی لیگ کو اب بالکل بھی جو ہے وہ سیاست اور ریاست دونوں سے جو ہے وہ بنگالیوں کی جانب سے اکھاڑا گیا ہے، پچھاڑا گیا ہے اور ان کو یہاں سے بگایا گیا ہے. اور اس لیے اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ہم ایک نئے جذبے، نئے ولولے سے اور نیا آغاز کرنا چاہتے ہیں. ہم پرانے دکھ اور درد کو یاد نہیں کرنا چاہتے. یہی وجہ ہے کہ عوامی لیگ کا نام جو ہے وہ اگر کوئی لینا بھی چاہتا ہے تو وہ نہیں لیتا کہ وہ اس کو کوڈ نہ کیا جائے، اس کو بتایا نہ جائے کہ یہ پارٹ آف عوامی لیگ ہے. اسی طرح جو پاکستانی ہے ان کو بھی پسند کیا جاتا ہے اور جو انڈین ہے ان کو بالکل جو ہے وہ پسند یہ بتائیے ویسے کوئی انڈین جرنلسٹ آئے ہوئے ہیں، ان کو اجازت ملی ہے آنے کی؟ جی سر، بالکل انڈین جرنلسٹ آئے ہیں. میں جب ایئرپورٹ اترا تھا تو میرے ساتھ 2 انڈین جرنلسٹ تھے جو وہاں پہ موجود تھے اور ان کی وجہ سے مجھے بھی ویٹ کرنا پڑا. میری بھی تحقیقات ہوئیں، لسٹیں دیکھی گئیں. حالانکہ میں بالکل کار سرکار جو بنگلہ دیش ہے ان کی جانب سے مجھے بلایا گیا تھا، لسٹ میں میرا نام بھی تھا، لیکن انڈین جرنلسٹ کی وجہ سے مجھے بھی تھوڑی دشواری پیش آئی. لیکن بعد ازاں جو امیگریشن آفیسر تھے انہوں نے معافی طلب کی. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دفعہ ری چیک کرنا تھا آپ کے ساتھ جو تھے. سرفراز یہ بتائیے، جو دونوں بڑے اتحاد ہیں ان کے منشور میں کلیدی نکات کیا ہیں؟ سر، منشور میں جو کلیدی معاملات ہیں، بنگلہ دیشی عوام نے ایک وضاحت کی ہے اس الیکشن میں کہ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ ہر پارٹی لگاتی ہے. ہمیں ایک نیا بنگلہ دیش چاہیے، ہمیں اسکول چاہیے، ہمیں کسی اور ریاست کی جو شر پسندی ہے یہاں پہ وہ نہیں چاہیے. ہمیں ایک عالمی دنیا میں اپنا مقام بنانے والا لیڈر چاہیے. اسی لیے بنگلہ دیشی عوام آج ان کو پسند کر رہی ہے. اسی لیے یہ جو نوجوان بار بار گڑ گڑاتے ہیں، بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی گورنمنٹ ہے، خالدہ ضیاء، حسینہ واجد یہ پرانے لوگ ہیں، ہم نئے لوگ ہیں، ہمیں موقع دیا جائے. تو اس سے پہلے اس طرح جماعت اسلامی کو اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہونے جا رہی ہے. ابھی کچھ دیر پہلے مجھے کال آئی ڈھاکہ کے ایک مضافات سے جہاں پہ میں ہو کے آیا تھا اور ایک ریٹرننگ آفیسر ہیں ان کو اپنا نمبر دے کے آیا تھا. تو انہوں نے مجھے واضح طور پہ بتایا کہ آپ مجھے کوڈ نہ کیجیے گا، لیکن یہاں پہ جماعت اسلامی اور جماعت اسلامی کی جو اتحاد جن کے ساتھ جماعت اسلامی نے کیا ہے وہ لوگ جیت رہے ہیں. اور بنگالی بتانا نہیں چاہتے کہ ہم نے ووٹ کس کو دیا، بٹ اب پتہ چل رہا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. اب جب ووٹ کا ٹرن چینج ہو رہا ہے تو اب بی این پی کے جو عہدیدار ہیں ان کی جانب سے سوشل میڈیا پہ بیانات جاری کیے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہے.